الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. سورہ آل عمران آیت نمبر 26. آپ کہہ دیجئے، اے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. اے اللہ، تیرے ہی ہاتھ میں کائنات کی بھلائی ہے. مسلمانوں غور کرو، اللہ رب العالمین نے فرمایا بیدک الخیر. اے اللہ، تیرے ہی ہاتھ میں تمام تر بھلائیاں ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء کے ہاتھ میں بھی بھلائیاں ہیں، اولیاء کے ہاتھ میں بھی دنیا کی بھلائیاں ہیں، بلکہ بیدک الخیر. اللہ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری کائنات کی برکتیں ہیں، خیر ہے اور بھلائی ہے. علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا: مثل هذه الآيات التي تبطل الشرك وترد على أصحابه كثيرة في القرآن. اس قسم کی آیتیں قرآن میں بکثرت موجود ہیں جو شرک کرنے والے مشرک اور شرک کی بے کنی کرتی ہیں. شرط یہ ہے کہ لمن تدبرہ وعقلہ، جو قرآن کریم پر غور کرے اور سمجھے. لیکن ہؤلاء لا يتدبرون القرآن، یہ مشرکین قرآن پڑھتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے. کأن القرآن یخاطب غیرہم، ایسے لگتا ہے کہ قرآن کسی اور قوم کو مخاطب کر رہا ہے. یقرؤونہ ویحفظونہ، قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، ولیکن لا یتدبرونہ، لیکن یہ تدبر نہیں کرتے. فیشرکون باللہ، تدبر نہ کرنے کا نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مردوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. والقرآن ینہی عن الشرک فی کثیر من الآیات، قرآن کریم میں بکثرت آیتیں ہیں جو شرک سے منع کرتی ہیں. وَيَرُدُّ الشُّبْهَاتَ الَّتِي يَتَعَلَّقُونَ بِهَا، اور ان تمام شبہات کا پوسٹ مارٹم قرآن کرتا ہے جو یہ مشرکین پیش کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِذَلِكَ، اور ان کو شعور تک نہیں ہوتا کہ یہ جو شبہات کی تردید قرآن کریم میں موجود ہیں، یہ جس طرح سے بت پرستوں کی تردید کرتی ہیں اسی طرح سے ان مردہ فروشوں کی بھی تردید کرتی ہیں. شرح قاعدۃ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم دعوت توحید ہے، پیغام توحید ہے، شرک کا پوسٹ مارٹم ہے. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، توحید کا پرچارک اور توحید کا علم بردار بنائے.